اس صورت میں مزید ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، کفر کے سرغنے مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے۔ اس وقت اسلام کو تمہاری مالی اعانت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید ترتیب کے اعتبار سے 57ویں صورت ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی دشمنی کی کارروائیاں بڑی حد تک دھیمی پڑ گئی تھیں اور جزیرہ عرب پر مسلمانوں کا تسلط بڑھ رہا تھا، اس لیے اس صورت میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان صفات سے آراستہ کرنے پر زیادہ توجہ دیں جو ان کے دین کو مطلوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں۔ نیز انہیں ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں اور آخرت کی بہبود کو دنیا کی مال و دولت پر ترجیح دیں، جس کے نتیجے میں انہیں آخرت میں ایک ایسا نور عطا ہوگا جو انہیں جنت لے جائے گا، جبکہ منافق لوگ اس نور سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس صورت میں مزید ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری کی کیفیت بھی عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حالات بدل جائیں گے، باطل کی قوت کو کچل کر رکھ دیا جائے گا، کفر کے سرغنے مسلمانوں کا نام سن کر لرزنے لگیں گے۔ اس وقت اسلام کو تمہاری مالی اعانت کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی جتنی آج ہے۔ اس وقت جو تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں اجر ملے گا، بعد کے حالات میں تمہیں اتنا اجر نہیں مل پائے گا، اس لیے بجلی کی تیزی سے بدلنے والے حالات سے فائدہ اٹھاؤ، جو بن آتا ہے خرچ کر ڈالو۔ ایسی قیمتی گھڑیاں شاید تمہیں پھر ہاتھ نہ آئیں۔ ساتھ ہی یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جو تم خرچ کر رہے ہو وہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہے ہو، وہ کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ اس کے علاوہ تم بہت بڑے اجر کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اہل ایمان کے آگے آگے اور دائیں طرف نور ہی نور ہوگا اور انہیں جنت الفردوس میں داخل ہونے کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اس کے بعد منافقوں کے بارے میں بتایا کہ یہ بظاہر مسلمان بننے کے دعوے دار تھے، لیکن اللہ کی راہ میں نہ جان لڑانے کا جذبہ ان کے دل میں تھا، نہ دولت خرچ کرنے کا شوق۔ قیامت کے روز وہ اپنے گناہوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ اہل ایمان سے نور کی ایک کرن کی بھیک مانگیں گے، لیکن ان کی یہ التجا مسترد کر دی جائے گی۔ آگے چل کے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ ہر شخص صدیقین اور شہداء کے زمرے میں داخل نہیں ہو جاتا، بلکہ پہلے ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، جان و مال کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہیں، تب یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔ اہل نفاق اور اہل ایمان کے درمیان زندگی کے بارے میں جو بنیادی تفاوت ہے اس کو بڑے مؤثر انداز میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر دی گئی کہ تمہاری جدوجہد کا مقصد مغفرت اور جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ آخری رکوع میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا کہ تم سے پہلے انبیاء تشریف لائے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچائی، ان کے بعض امتیوں نے اطاعت کا حق ادا کیا اور بعض اس سعادت سے محروم رہے۔ اب تمہاری باری ہے، دیکھنا تم اس میں بازی ہار نہ جانا، ایمان کی شمع کو ہر طوفان میں روشن رکھنا، تقوی کو اپنا شعار بنانا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم شاہراہ حیات پر بے خوف و خطر بڑھتے چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس صورت میں لوہے کا ذکر آیا ہے۔ لوہے کو عربی میں حدید کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حدید ہے۔